ہماری جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں نا، سب کی کوئی نہ کوئی ایک ویژن تو ہے نا. جس طرح نون لیگ ہے، یہ کیپٹلزم کی طرف مائل ہے. ظاہر دنیا میں معیشت کے نظام ہے، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ سوشلزم کی طرف مائل ہے، لیکن اس کو انہوں نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے. ظاہر ہے سوشلزم سے مراد کوئی ڈینائل آف گاڈ نہیں ہے، یہ معاشی نظام ہے جس کی اپنی خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. کیپٹلزم کی اپنی خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. اسلام ان دونوں کے درمیان ہے. ساری چیزیں سوشلزم والی بھی نہیں، ساری کیپٹلزم والی بھی نہیں. تو ٹھیک ہے آپ کوئی تنظیم جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر ہو، ریلیجن کے طور پر نہیں. دیکھیں چائنا جب تک سوشلزم کو پیور سینس میں لے کر چلتا رہا اس نے ترقی نہیں کی ہے. جیسے ہی انہوں نے اس میں تڑکا لگایا کیپٹلزم کا امریکہ کے ذریعے، انہوں نے انڈسٹریز لگائی اپنے ملک میں، اور دیکھیں 30 سال میں وہ 90% لوگوں کو پاورٹی سرکل سے باہر لے کے آ گئے. معجزہ دنیا میں اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے نا زندہ معجزہ، تو وہ آپ چائنا کو دیکھیں کہ 30 سال میں غریب ترین قوم دنیا کی، اور آبادی بھی ایسی کہ دنیا کا 5واں حصہ وہاں پہ رہ رہا ہے. یاد ہوگا بندے تھوڑے سے ترقی کر گئے سنگاپور کی طرح یا باقی جگہوں کی طرح. اتنی آبادی اور غربت سے انہوں نے نکال لیا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ کمیونزم میں، سوشلزم میں چند ایک چیزیں کمزوریاں ہیں، ان کو ہم اوور کم کریں گے، اور وہ انہوں نے کیپٹلزم کے ذریعے کیا، اور دیکھیں انہوں نے ترقی کی ہے. وقت کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو لرن کیا، اس لیے وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں. باقی لوگوں کو چونکہ ہسٹری پتہ نہیں ہے، اس لیے لوگ آ کے نا مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ کوئی ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے، نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. ابھی اگلے دن رمضان نشریات میں ہمارے ایک بھائی ہیں، نام لیے بغیر میں پھر وہ کلپنگ شروع کر دیتے ہیں لوگ، تو وہ مجھے جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی چائنا کے پاس کون سا ایسا اسلحہ تھا کہ انہوں نے ترقی کر لی ہے امریکہ کے مقابلے کے اوپر. میں جب بتا رہا تھا بھائی جب تک آپ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے پر اسلحہ نہیں بنا لیتے، سائنس میں ترقی نہیں کرتے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. وہ ادھر آ کے ان 25 کروڑ کو بھی مار کے چلے جائیں گے. اور اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے چند ہزار کے پیچھے ساروں کو مروا دینا ہے. قرآن میں سورہ النساء میں ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا، اگر اس نے تمہارا کوئی بندہ مار دیا تو تم نے اس کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی، پھر معاہدے کو آپ نے فالو کر کے نارمز کے ذریعے لے کے معاملے کو چلنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے. یہ تو یہ کہتے ہیں جی IMF قرضہ منگے تھے، کوئی آیا جے غوری. تہاڈی اوقات کو بات کرو کرنے والی. تو کہہ رہے چائنا کیسے اوپر آ گیا؟ بھائی چائنا کو امریکہ ہی اوپر لے کے آیا. پچھلے 300 سال میں دنیا کے جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. امریکہ نے اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن ثابت کیا ہے. 1776 میں امریکہ آزاد ہوا ہے گریٹ برٹن سے، اور اس آزادی میں بھی فرانس نے کردار ادا کیا تھا. فرانس نے اپنی جنگ کا بدلہ لیا تھا. فرانس کو ایک جنگ میں شکست ہوئی تھی گریٹ برٹن سے. تو جب یہ فریڈم کی سٹرگل شروع ہوئی امریکہ میں تو فرانس نے امریکہ کی مدد کی. اور یہ اسٹیچو آف لبرٹی جو آپ کو نظر آتا ہے نا امریکہ کا، یہ فرانس نے گفٹ کیا ہوا ہے ان کو. خیر امریکہ کیا وہ اس نے آزادی کیا حاصل کی، وہ تو پھر آج تک سپر پاور ہے. 1776 سے لے کے 1776 اور آج 2024. پھر اللہ نے ان کو ریسورسز بھی ایسے دیے ہیں، پھر دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے، وہاں کو پہنچ بھی نہیں سکتا، بالکل دور سمندروں میں. وہ جہاں چاہے اپنے اڈے بنا لیتے ہیں، ادھر پہنچنے کے لیے کون پہنچے؟ تو جتنی ترقی ہوئی ہے ان پچھلے آپ کو 250-300 سال میں، امریکہ اس کے پیچھے. جی سیدھی سی بات ہے. سائیں وہ ہیں جی، وہ ہیں سپر پاور، کوئی شک نہیں اس کے اندر. ورلڈ وار 2 امریکہ نے جتوائی ہے. تو ہمارے بھائی وہ کہہ رہے تھے جی چائنا کہاں سے ترقی، اور چائنا بھائی امریکہ کا حامی تھا ورلڈ وار 2 میں. یہ جو 5 بڑے ملک ہیں نا جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس، سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبران، یہ 5 وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی. الائیڈ پاورز ان کو کہا جاتا ہے. 2 ایشین ہیں، چائنا اور رشیا. 2 یورپین ہیں، UK اور فرانس.
اور ایک امریکہ. یہ 5 ہے. یہ دنیا کی پالیٹکس کے 5 تن پاک ہے. سمجھ لیں آپ, ایلیٹ جن کے پاس پاور ہے, چاہے ہمیں برا لگے, سیدھی سی بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ہم تو ہیں پاکستانی, ہم تو جیتیں گے. پھر جیت لو,